رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 19 سورۃ الشعراء۔ کل کے یاد ہم نے دیکھا کہ فرعون نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام پہ تنقید کی۔ موسیٰ علیہ السلام بجائے اس کے اسی کا جواب دیتے، انہوں نے بہترین کام کیا، دوبارہ سے اسے اللہ تعالی کا تعارف دینے لگ گئے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آیا 29 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب اس نے دیکھا یہ بندہ تو رک ہی نہیں رہا اور یہ تو بولتے ہی جا رہا، کہنے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ فرعون کہنے لگا سن لو بھائی، الرٹ ہو جاؤ، وارننگ دے رہا ہوں تمہیں، اگر تم نے میرے سوا، یہ جملے پہ آپ ذرا غور کریں، میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا، یعنی وہ جانتا تھا، یہ مانتا تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ میں رب ہوں، کہنے لگا اگر میرے سوا تم نے موسیٰ کسی اور کو رب بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ وہ تو باز ہی نہیں آ رہا تو پھر وہ دھمکیاں دینا شروع ہو گیا۔ اب اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جب دشمن کی دلیل کمزور پڑ جائے، فرعون یہاں پہ دشمن ہے نا، اس کی دلیل کمزور پڑ گئی، اس کے پاس تو دلیل ہی نہیں تھی کہ یہ مشرق اور مغرب اور یہ زمین و آسمان وما بینہما اور تمہارا اور آبائکم الاولین کا رب، یہ تو نئی بات ہے میرے لیے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جب دشمن کی دلیل کمزور پڑے گی تو پھر وہ آپ کو دھمکی دینے پہ آئے گا، سزائیں دینے پہ آئے گا۔ جب اس کا بس نہیں چلے گا، اس کی بس ہو جائے گی، جب وہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر وہ یا آپ کو قید میں ڈالے گا، دھمکیاں دے گا، ظلم پر اتر آئے گا۔ مختصر الفاظ میں ظلم پر۔ جب آپ حق بات کو رد نہیں کر پاتے تو بجائے اس کے آپ اس کو مان لیں، اگر آپ کے اندر زیادہ اکڑ ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جو کہنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ غلط رویہ رکھنے لگتے ہیں۔ دوسرا، تکبرانہ الفاظ، خود کو بڑا سمجھ لینا، الہن غیری، میرے علاوہ کسی اور کی بات مانو، میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے معاذ اللہ۔ جب انسان اتنا سرکش بن جائے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل سمجھنے لگے اور بہت بڑی چیز سمجھنے لگے تو پھر وہ کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، اس کے سامنے رب العالمین کا بھی تذکرہ کر دو تو وہ کیا کہے گا؟ وما رب العالمین، یہ کیا چیز ہے معاذ اللہ؟ یہ تکبرانہ الفاظ ہیں۔ ہمیں بھی ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے یہ بہت بڑے کفری کلمات ہیں، اللہ سب کو اپنے زبان میں رکھے، لیکن ہر وقت یہ کہنا میری چلے، میری سنی جائے، میں بڑی ہوں، معاذ اللہ میرا عہدہ بڑا ہے، میں سپروائزر ہوں، میں فلاں ہوں، میں انچارج ہوں۔ آپ کے پاس اگر بالفرض بڑا عہدہ ہے بھی، جتنا بڑا عہدہ اتنی زیادہ عاجزی اختیار کرو، اتنی زیادہ عاجزی۔ اگر بیچ میں اکڑ آ گئی تو پھر پکڑے جاؤ گے۔
پھر یہی ہوگا کہ تم اس ہستی کا انکار کر بیٹھو گے جو سب سے بلند ہے۔ اس کے علاوہ ایمان میں کوئی جبر نہیں چلتا، اسی طرح عقیدے میں بات منوانے میں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جبر نہیں کیا، لیکن فرعون جبرن اپنی غلط بات منوانا چاہ رہا تھا۔ اس دنیا میں جبر سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ انسان خود کو تباہ کر لے۔ دیکھیں اگر آپ لیڈر ہیں نا، یہاں پر فرعون سرکش تو ہے لیکن ایک طرح سے وہ اپنی قوم کا لیڈر تھا۔ اگر حکمران لیڈر ایسی شخصیات کے اندر ظلم آ جائے، جبر آ جائے، تو وہ ریاستیں نہیں ٹکتی، وہ ختم ہو جاتی ہیں، چاہے کوئی ادارہ بھی ہو۔ حتیٰ کہ اگر ایک استاد کے اندر خیرخواہی سے زیادہ ظلم آ جائے، جبر آ جائے، تو وہ جگہیں بھی پھر آباد نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی استقامت، بڑی حیران ہو رہی تھی، اتنی زیادہ استقامت۔ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اتنی زیادہ استقامت۔ ایک بندہ آپ کو اتنی بڑی دھمکی دے رہا ہے، قید میں ڈال دوں گا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا ایک روم میں رہ کے دکھائیں، آپ کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا، لیکن نہیں ڈر رہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کسی نے تھوڑا سا ہمارے اوپر آ کے ہمیں دھمکی دی، ہمیں ڈرایا، ہم فوراً سے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنا کام نہیں چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام تو لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جذبہ چاہیے مسلمانوں کے اندر۔ جب مسلمان نہ سزا سے ڈرتے ہیں، نہ ظلم سے ڈرتے ہیں، نہ مار سے، نہ تلوار سے، پھر کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر مسلمان ہی معاذ اللہ ایسا دل رکھنے لگ جائیں کہ جو بہت ہی چھوٹا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پھر وہ ان کا کوئی روب نہیں رہتا، روب ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ استقامت لانی چاہیے۔ یقیناً جب آپ دین کی بات کریں گے تو آپ کو دھمکیاں ملیں گی۔ اچھا نا، اب ہمارے ہاں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، بالفرض آپ کیوں اس طریقے سے کام کرتی ہیں، جیل ہو جائے گی، آپ کو کوئی کچھ کر دے گا۔ اٹس اوکے۔ مجھے حیرانگی، آپ دین کی طرف آئے اور آپ بنا سوچے سمجھے آ گئے، آپ بنا یہ جانے آ گئے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں دنیا میں۔ دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے بیٹا، جس نے صرف چاپلوسیاں کی ہیں، بیٹھ کے جس نے تعریفیں کی ہیں، ان کے گیت گائے ہیں، ان کو انہوں نے تلیوں پہ اٹھایا ہے، سروں پہ بٹھایا۔ لیکن جس بندے نے آ کر بتایا تم یہاں پہ غلط ہو، ایسے بندوں کو قید بھی ہوئی ہے، ایسے بندوں کو مارا بھی گیا ہے، ایسے بندوں کے ساتھ ظلم بھی کیا گیا اور بڑے بڑے خطرناک انجام ہوئے ہیں۔ تو یا تو تم ڈر کے بیٹھ جاؤ یا پھر تم آگے کام کرو۔ تو اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے تو اس پر بھی ظلم ہوگا، لیکن اس ظلم کے جواب میں اب موسیٰ علیہ السلام کا جو تحمل ہے وہ دیکھنے لائق ہے۔ ایک بندہ ہمیں آگے کہہ دے تمہارے منہ پہ تھپڑ مار دوں گا، تمہیں ماروں گا، آپ پہ ہاتھ اٹھانا شروع ہو جائے، کس طریقے سے انسان کا خون کھولتا ہے، اور خاص طور سے جب وہ حق پہ ہو۔ یہاں پہ اگر آپ اپنی انا کو بیچ میں لے آئے تو آپ بھاگ جائیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنی انا کو بیچ میں نہ لائیں، آپ اللہ کا کام کرتے جائیں تحمل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دھمکی کے بدلے دھمکی نہ دو، یہ طریقہ درست نہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا کہ بھائی میں آپ کو قید میں ڈالوں گا تو آپ کے ہاں میں بھی ڈال دوں گا، کوئی کہ میں آپ کو ماروں گا، آپ کے میں بھی ماروں گا،
ہاں اگر عالمی لیول پہ جیسے آج کل حالات ہیں غزہ کے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، تو اس پہ تو پھر کمیونٹی میں جا کر آپ جو ہے نا وہ پھر جنگ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایک انسان آپ کو آگے دھمکی دے رہے، آگے سے آپ بجائے اس کی اصلاح کریں، اس کو تبلیغ کریں، آپ بھی دھمکیوں پہ اتر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ تم ذرا میرے اوپر ایسے کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارا کیا حال کرتا ہے. ہم لوگوں کو نا ڈراوے اس طرح کے ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھو تم نے قرآن پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ یہ کیا، اللہ تمہیں غارت کرے گا، معاذ اللہ، اللہ تمہیں تباہ کرے گا، اللہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. یہ جملے استعمال ہونے چاہیے لیکن احسن انداز میں. آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کسی کو پہلی بار بتا رہے ہیں تو آپ جا کے اس کے دل میں معاذ اللہ ایسی باتیں ڈالنے کی کوشش کریں گے جس سے وہ متنفر ہو کہ پتہ نہیں یہ معاذ اللہ کتنی جابر کوئی ہستی ہے معاذ اللہ. تو اس طرح کی دھمکیاں نہ دیں، بد دعائیں دینا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، ڈرائیں ان کو. یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ، اگر یہ نہیں کرو گے یہ ڈرانا ہے. اور ایک ہے کہ ان کو خبریں دینا، تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا کچھ نہیں رہے گا، تم تڑپ تڑپ کے مرو گے. اس طرح کی باتیں بالفرض اگر آپ کا شوہر بھی آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے آپ کو نہیں کہنی چاہیے. استقامت، ڈراوا، تحمل الگ چیز ہے، لیکن دھمکیوں کے بدلے دھمکیاں، بد دعائیں دینا، یہ مومن کا رویہ زیب نہیں دیتا مومن کو. اس کے علاوہ ایک جملہ بڑا قابل غور ہے، الہن غیری، اس کو لکھ لیں. یہ جو میں ہے نا، انا ہی فرعون صفت اور ابلیس صفت لوگوں کو جنم دیتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو فرعون بنا کے بھیجا، نہ ہی اللہ نے کسی کو ابلیس بنا کے بھیجا. جو ابلیس بنا وہ بھی اپنی انا کی وجہ سے، اور جو فرعون غرق ہوا اور بنا وہ بھی اپنی انا کی وجہ سے. تو یہ جو انا ہے اس کو اپنے اندر سے نکالیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات فی احسن تقویم. لیکن جب ہم احسن تقویم کو پیچھے چھوڑ کے اپنی انا کو باہر لاتے ہیں تو پھر انسان سے زیادہ بدصورت اور بدترین چیز کوئی نہیں ہے. یہ انا ہی آپ کو جنت تک لے جائے گی اور یہ انا ہی آپ کو جہنم تک لے جائے گی. صحیح؟ انا جنت کے متعلق کیا مطلب کہ تکبر لانا؟ قطعا نہیں. اس میں انا کا مطلب یہ نہیں کہ انا لے کے آئیں. انا یعنی میں، اپنی حقیقت، میں کون ہوں، میں کتنا حقیر ہوں، میں کتنا کمزور ہوں، میں کتنا اللہ کا محتاج ہوں. اگر انسان یہ والی انا پہچان لے، انا میں، تو وہ جنت تک جا سکتا ہے. لیکن یہ جو دوسری انا جس میں انسان کے میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، تو یہ آپ کو جہنم تک لے جائے گی. پھر اس لیے ذرا آرام سے رہیں اور اپنے اندر سے اس انا کو نکال باہر کریں. اس کے علاوہ فرعون نے سب کے سامنے یہ دھمکی کیوں دی؟ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تمہیں قید والوں میں سے کر دوں گا، قید خانے میں ڈال دوں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے سب کے سامنے یہ دھمکی کیوں دی؟ دیکھیے طالبات، جب سب کے سامنے اس نے یہ دھمکی دی تو اس کا کیا مقصد تھا کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ڈر جائیں. یہ جو بڑے حکمران یا یہ جو جابر بڑے عہدے والے شخص ہوتے ہیں وہ ایک بندے کو بیچ میں سزا دینے کا کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اگر کوئی اور اس طرح کا سوچ رہے نا تو وہ وہیں پہ بس سٹاپ ہو جائے، رک جائے، اور اس کی جرت نہ ہو، اس کو پتا ہو کہ سزا ملے گی. یہی وجہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو حق بات کرتے کرتے رک جاتے ہیں. تو اصل میں اس کے پیچھے یہ نفسیات ہیں. آپ دیکھیں ذرا فرعون کتنی لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا تھا کہ ارد گرد والوں کو اس نے بڑا ڈرا دھمکا کے رکھا ہوا تھا کیونکہ بات نہ کر سکے میرے سامنے. بہرحال ایک اور بات آپ اگر دھیان لگائیں تو فرعون کون شخص تھا جس نے
موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا بچپن میں. بعض اوقات جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہوتی ہے نا، آپ کو پالا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، اللہ کے دین کی بات کہنے پر وہ بھی آپ کو قید میں ڈالنے کی دھمکی دیتے ہیں یا کوئی بھی اور دھمکیاں دے سکتے ہیں. تو یہ مت کہیں یہ تو میرے ساتھ اتنا اچھا تھا اب یہ بگڑ گیا نا. پالنے والوں کے سامنے بھی اگر اللہ کی بات کہنے پہ ڈٹ جاؤ گے تو وہ بھی تمہیں قید میں ڈال دیں گے. یہ تمہیں پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے تاکہ جب کوئی ایسا کرے تو تمہیں تکلیف کم سے کم ہو. یہ تو تھا یہاں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دھمکیاں دی جا سکتی ہیں اور لوگ دیتے بھی ہیں. اور دھمکیاں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں چپ کروا لے، ورنہ وہ بیچارے تو خود بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ نا ظلم کی بات ہے. یہ ظلم ہی ہے نا کہ آپ کسی کو حق بات کہنے نہیں دے رہے، اس کے بعد صحیح ہے کوئی شخص، اس کے صحیح مطالبے پر آپ اس کو قید میں ڈال دیں. تو اس کے بارے میں کچھ اقوال ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں علم ہونا چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں ظالم کے لیے سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا قیدی بن جائے، غلام بن جائے، نفس کی قید میں ہے وہ. شیخ سعدی فرماتے ہیں ظلم کی بنیاد پر جو بھی عمارت کھڑی کی جائے وہ جلد از جلد زمین بوس ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ایک عربی کہاوت ہے ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو صبح ضرور طلوع ہوتی ہے. اس کے علاوہ فرعون کو بھی وقت ملا لیکن جب اس کو وقت ملا تھا اس نے ظلم کیا، لیکن جب وقت آیا اپنا تو وہ پانی میں ڈوب گیا. تو بہرحال اس سے بچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اچھا آج کے دور میں ہم اپنے لیے اس آیت کو کیسے لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات الہن غیری، اپنے اندر سے میں کو نکالیں. اگر آپ ایک شوہر ہیں، اگر آپ ایک بیوی ہیں، اگر آپ اولاد ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں، اگر آپ کسی ادارے کی ہیڈ ہیں، تو اپنے اندر سے میں کو نکال دیں، اس کو دور پھینک دیں، اس کو ذبح کر ڈالیں، ورنہ یہ آپ کو آپ کے مقام سے گرا دے گی. آپ کے مقام سے بھی، دنیا کی نظروں میں بھی اور اللہ کے سامنے بھی آپ کو یہ میں گرا دے گی. جملے استعمال کرتے وقت بہت زیادہ محتاط رہیں. بالفرض میرا یہ نظریہ، ایک تو یہ کہ انسان اپنی رائے دے، ایک یہ کہ تکبرانہ انداز میں بھائی میں تو یہ سوچتی ہوں، بھائی میرا تو یہ نظریہ، بھائی میں تو یہ چاہتی ہوں. اسی طرح زوج ہونے کی حیثیت سے، والدین ہونے کی حیثیت سے، استاد ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ کہنا میری چلے. اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم کبھی ایسے جاہلوں میں سے ہوں. مشورے سے کام لیں، جس کی زیادہ ٹھیک ہے اس کی بات مان لیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو من المسجونین ہے نا، اس کو ذرا اچھے سے سمجھیں. آج کے دور میں بھی اگر آپ حق کی بات کریں گے اور خاص طور سے توحید کی بات، اگر کسی کو کہنا ہے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تو ہو سکتا ہے وہ کر لے. توحید کی بات جب کریں گے تو آپ پر ظلم ہوگا. حکومتی لیول پر کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں، آپ پر مقدمات کیے جا سکتے ہیں. صحیح. اگر کوئی حق کی بات کر رہا ہے تو اس کو دہشت گرد قرار دینا، غدار، باغی یا مذہب کی توہین جیسے الزامات اس پہ لگائے جا سکتے ہیں. بالفرض آج اگر کوئی پارلیمنٹ میں سے اٹھ کے، حکومت والوں میں سے اٹھ کے فلسطین کے لیے بات کرے گا تو اس کو غدار کہا جائے گا. کیا آپ غدار ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ نہیں، آپ باغی بن رہے ہیں. تو بہرحال اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. آپ سینیٹر مشتاق کو دیکھیں، اللہ اس پہ رحم کرے، اس نے اپنا بھائی بھی کھویا ہے، اللہ اس شخص پہ رحم کرے، اسی وجہ سے کہ وہ حق کے لیے بات کر رہا تھا. کتنا عرصہ وہ لوگ جیل میں رہے.
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں. جو بھی حق کی بات کرے گا لوگ اس کو جیل میں ڈال دیں گے. میں نے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ ہم نے جیلیں بنائی ہی اسی لیے ہیں. لوگ بناتے ہیں مجرموں کے لیے، ہم نے بنائی ہے اللہ والوں کے لیے، تاکہ وہ وہاں پہ قید ہو جائیں اور ہم سکون سے ٹک کے اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکیں. ذہنی دباؤ بہت آپ پہ ڈالا جاتا ہے، بار بار عدالتوں میں بلوانا، حالانکہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا. جی آپ کیوں فلاں بات کر رہے ہیں، آپ کیوں یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جیل میں ڈالیں گے آپ کو. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل آپ کے ساتھ بہت سے بہت بھی برا کیا جا سکتا ہے. کسی کی بھی ویڈیو اٹھاؤ، اس کے پیچھے کوئی بھی آواز لگا دو. کوئی شخص اگر حق کی بات کرتے تو بعض لوگ اس نیچ حرکت پر بھی گر سکتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ بعض اوقات ایسے لوگوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے دنیا میں. جس نے حق بات کہی اس کو پکڑ کے اڑا دو، بس قصہ ہی ختم کر دو. ایسی بات کرنے والے ختم ہی ہو جائے معاذاللہ. اس کے علاوہ عہدے کے لیول پر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس استاد کا عہدہ ہے، کوئی آپ ملازمت کرتے ہیں، کہیں پہ آپ کی کوئی جاب ہے، تو اگر وہاں پر جا کر آپ حق بات کریں گے، کوئی بھی چاہے، آپ کو وہاں سے نکال دیں گے. یا آپ ذرا جا کر کسی آفس میں اگر آپ جاب کرتے ہیں، ایون کہ اسکول بھی ہے، آپ وہاں پہ نماز کے لیے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو کہا جائے گا آئندہ ہماری کلاس میں نہیں آئے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ اس حد تک بھی آپ اللہ کی بات پہنچانے کے لیے نکلیں گے تو اس حد تک بھی آپ کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ واقعی اللہ کے سچے بندے ہیں تو آپ نہیں ٹک کے بیٹھیں گے، آپ اپنا کام کریں گے. صحیح. اس کے علاوہ دوست احباب، آپ کے دوست آپ کو چھوڑنا شروع ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یہ کیا ہر وقت یہی باتیں کرتی رہتی ہے، ٹوکا ٹوکی کرتی رہتی ہے، روکتی رہتی ہے، ٹوکتی رہتی ہے، اس کو تو پسند ہی نہیں ہم کوئی اور بات کر لیں. تو دوست بھی آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئیں گی. اور سب سے بڑی چیز گھریلو لیول پہ آپ کے والدین آپ سے بولنا بند ہو جائیں گے. صرف قید یہ نہیں کہ آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، آپ کو بولیں گے بھی نہیں، آپ پہ پابندیاں لگانا شروع ہو جائیں گے. آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ جامعہ نہیں جا سکتے، آپ چھپ کے کلاسز لیں گے. تو سنیں، ایسے ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چھپے رہیں. آپ کا شوہر کہہ رہے آپ نہ پڑھیں تو آپ کہیں جی حضور بسم اللہ. کیوں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا درست نہیں ہے، جبکہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. ہاں ایسے شخص کو الوداع کہہ دو، دفع کرو. کوئی ضرورت نہیں ہمیں اپنی زندگیوں میں ایسے لوگوں کی، ایسے کباڑ کی جو اللہ کے احکامات سے روکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا ہسبینڈ ہے یا ایون کہ کوئی بیوی ایسی ہے یا ایون کے ریلیٹیوز ہیں تو آپ اجنبی بن جائیں گے اور لوگ آپ کو طرح طرح سے سزائیں دینے کی کوشش کریں گے. سزا یہی نہیں ہوتی قید میں ڈال دیا جائے، اور بھی بہت سی ہوتی ہے. آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، آپ کی طرف دیکھ کے ایک دوسرے کے کانوں میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنا جس سے آپ ہرٹ ہوں، آپ کو لگے پتہ نہیں مجھے کیا ہی کہا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں سونے آج کے دور میں بھی ہوں گی اور یہ ہوتی بھی ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں، دیکھو وہ تو میرے ماں باپ ہے نا. آپ اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، لیکن یاد رکھیں فرعون نے بھی پالا تھا باپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کو، گود لیا تھا نا. لیکن جب اللہ کی بات آئی تو اس کو چھوڑ دیا، پیچھے کر دیا. تو ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اللہ کی بات کرنے پہ آئیں گے تو انہی ساری چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ تاریخ میں انبیاء سے لے کر باقی لوگوں تک اس چیز کی مثالیں دیکھیں کہ حق بات کرنے والوں کو کس قدر ظلم کا نشانہ بنایا گیا تو آپ اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں.
لیکن یہ بتانے کا میرا مقصد کیا ہے، تاکہ اگر آپ کی زندگی میں اس سے ملتی جلتی کوئی تکلیف اللہ نہ کرے آئے، لیکن اگر آ جائے یا ہے تو آپ کو حوصلہ ہو سکے کہ یہ چیز نیچرل ہے، سب کے ساتھ ہے۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غلط باتیں کہی جاتی۔ طالبات آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے القابات ہم حیران ہو جائیں، دیوانہ، مجنون، جادوگر، سر پھیرا معاذ اللہ، اس پہ کوئی جنوں کا اثر ہو گیا خدا نخواستہ، استغفر اللہ۔ ہماری تو جانیں قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، واللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری باتیں کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹانا، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا تو ان کی جو چربی تھی نا جسم کی وہ پگھلتی تھی، اس سے کوئلے بجھ جاتے تھے۔ کیا آسان ہے اللہ کی بات پہ جم جانا؟ میں حیران ہوتی ہوں، اللہ تعالیٰ اتنا آزماتے ہیں، بندہ کہتا ہے میرا اینڈ ہو گیا یا اللہ، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ طالبات ہمیشہ اس کو لکھ لیں اپنے پاس، جب آپ کہیں گے نا یا اللہ میں تیری بات مانوں گی، اب سے میں تیری بندی ہوں، میں تیری بندی بنوں گی، پھر اللہ آپ کو طرح طرح سے آزماتا ہے، کیا آپ واقعی اس کی بندی ہیں یا صرف تھوڑی دیر کا جنون ہے۔ اس کے علاوہ باقی صحابہ کو کتنی زیادہ تکالیف دی گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، اللہ ان پہ رحمتیں نازل کرے، ان پر بھی حکومتی لیول پہ غلط الزام لگایا گیا معاذ اللہ کہ شاید یہ آپ کی سلطنت لینا چاہتا ہے اور پتہ نہیں اور کیا کیا۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، جس نے حق کی بات کی ہمارے سامنے وہ ذلیل ہوتے ہیں بیچارے، اور ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، اللہ ان پر رحم فرمائے، چھوٹی سی بات تھی، اس کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا اور کوڑے لگائے گئے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کے اوپر بلا وجہ کے الزامات لگا کے ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور ان کا قصور کیا ہوتا تھا؟ صرف اتنا کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم اللہ کی بات مانیں گے، تم نے جو کرنا کرو۔ تو پھر وہ بہت زیادہ کچھ کرتے تھے جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے تکالیف اٹھائیں، لیکن وہ اللہ کے رہے۔ آج مجھے اور آپ کو کوئی آ کے دھمکی نہیں دیتا کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ہم ماشاءاللہ خود ہی بڑے ظالم ہیں، ہم خود ہی بڑے پختہ ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، ایمان والوں کا امتحان لیا جاتا تھا ایسے ظالم اور جابر اور اللہ کے نافرمانوں کو بھیج کے۔ ہمارے ہاں کسی فرعون کو پیدا ہونے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی لیول پہ اپنی ذات میں فرعون بنا ہوا ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں رب ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں مجھے اپنی مرضی کرنی ہے۔ دیکھو میں عورت ہوں، اللہ نے کہا پردہ کرو، لیکن میرا نہیں دل مانتا تو میں نہیں کروں گی معاذ اللہ۔ فرعون صفت تو ہمارے اندر بھی ہے، ہم بھی ویسے بنتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کسی کو ضرورت نہیں فرعون بننے کی، ہم خود ہی فرعون کافی ہیں۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو بری لگے گی، لیکن ذرا اس پہ غور کریں، آپ کو یہ بڑی سچی بھی لگے گی۔ صحیح؟ تو بہرحال یہ اس نے دھمکی دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ بس میں تمہیں اب قید کر ڈالوں گا اور تمہیں کبھی نہیں نکالوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام کتنے ہمبل ہیں۔ تقریباً مجھے ان کی ایک ایک بات سے، حرکت سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کس قدر، کتنے بڑے لیول پر تحمل والے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دھمکی نہیں دی، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، کوئی بد دعا نہیں دی کہ تم کر کے تو دیکھو اللہ تمہارا پورے کا پورا دربار گرا دے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا مطالبہ کیا۔ آرام سے بات کی۔ ظاہر بات ہے جو سالوں سال فرعون رہے ہوں
ان کو بدلنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور چاہے فرعون نہ بدلے، لیکن جو لوگ فرعون کی صحبت میں رہتے ہیں ان کو بدلنے کے لیے وقت لگتا ہے، ان کو اور دلائل چاہیے ہوتے ہیں. صحیح. تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کی؟ قال اولو جئتک بشیء مبین، ایسے جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہیں، یا موسیٰ علیہ السلام نے کچھ سنا ہی نہیں، مکمل اگنور کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تمہارے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں، کوئی نشانی لے آؤں، کوئی ایسا پروف کہ جس سے تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میں نبی ہوں، یعنی میں کوئی ایسی چیز لے کر کے آؤں جس کے بارے میں تم نے کبھی امیجن بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو، تمہارے ذہن میں بھی نہ آئی ہو. صحیح. اب یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایسی کوئی چیز یا معجزہ جس سے واضح ہو جائے کہ میں سچا اور واقعی اللہ کا رسول ہوں، تب بھی تو میری صداقت کو تم تسلیم کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اب یہاں سے دیکھیں طالبات، جو یہ ہوتا ہے سچا داعی دین، جو ہوتا ہے نا صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اور یہ فخر کرنے والا کہ معاذ اللہ اللہ نے مجھے چنا اتنے زیادہ لوگوں میں سے، حالانکہ میں ان میں سے چھوٹا بھی ہوں، تو وہ کام نہیں کر سکتا. کام وہی داعی دین کرے گا جس کے اندر خیر خواہی ہوگی، جو کہے گا کہ ہاں یہ لوگ ایمان لے آئیں، مجھے ان کو مسلمان کرنا ہے، مجھے ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، مجھے ان لوگوں کو جہنم میں نہیں جلنے دینا. یہ ہے اصل خیر خواہی. کہا اگر میں تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی چیز لے آؤں تو کیا پھر تم مجھے مانو گے؟ اب یہاں سے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. مثلا موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں تو پہلے بھی ملی تھیں، عصا اور ید بیضا اسی کے بعد گئے تھے نا، لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام نے جاتے سار سانپ نکال کے دکھا دیا، جاتے سار ید بیضا والی معجزہ دکھا دیا؟ نہ، ایک سلیقے سے گئے، پہلے جا کے آرام سے بیٹھ کے بات چیت کی، اس کے بعد اگلی بات کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جاتے سار اپنے قصے کہانیاں سنانے شروع ہو جاتے ہیں. مجھے حیرانگی ہے کہ اس سے پہلے فرعون نے اتنا کچھ کہا، موسیٰ علیہ السلام یہ نشانیاں نہیں سامنے لے کے آئے. اس کو کہتے ہیں اپنے ہر معجزے کو، علم کو، صلاحیت کو صحیح وقت پر صحیح طریقے کے ساتھ استعمال کرنا. اگر بالفرض ہمیں ملی ہوتی معاذ اللہ تو ہم کیا کرتے؟ فوراً سے ایک سانپ نکالتے بڑا سا اور اس کے دربار میں چھوڑ دیتے اور بولتے اب مانتے ہو کہ نہیں. یہ بچوں کا یا امیچورٹی والا کھیل نہیں ہے. صحیح. یہ ایک بہت میچور کام ہے، سنجیدگی والا کام ہے، غیر سنجیدہ لوگوں کے لیے نہیں، اور نہ یہ کوئی کھیل مذاق ہے معاذ اللہ. تو کتنا صبر تحمل ہے اس میں بھی. اب یہاں سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ بعض اوقات آپ کے پاس اللہ کی بہت سی دی ہوئی نشانیاں ہو سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ خاص صلاحیتیں ملی ہو سکتی ہیں، تو یہ نہیں جہاں جائیں ادھر جا کے فوراً سے بتانا شروع ہو جائیں میرے پاس یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے، میں نے یہ بھی پڑھا، میرے پاس فلاں ڈگری بھی ہے. نہ، صبر تحمل کے ساتھ. ہم نے اگلے بندے کو یہ نہیں بتانا کہ میں کیا چیز ہوں، ہم نے اگلے بندے کو اللہ سے جوڑنا ہے. ہم اپنا تعارف دینے لگ جاتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تمہیں پتہ ہے ایک بار میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ میرے لیے بہت بڑا معجزہ ہے، ایک بار میں نے ایسا خواب دیکھا. ٹھیک ہے، اگر میں نے یا آپ نے کوئی خواب دیکھا بھی اچھا، اور ایسا ہوتا بھی الحمدللہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم ایک دوسرے کو جا کے بتانا شروع ہو جائیں میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے یہ دیکھا تو میں نے فلاں دیکھا. قطعاً نہیں. جس دربار میں جا کر آپ کو اللہ تعالی کا تعارف دینا ہو، اس دربار میں جا کر اپنا تعارف دینا حرام ہے، مگر اتنا جتنا اللہ نے آپ کو اجازت دی، جتنا دینا چاہیے. انی رسول من اللہ، یا میں ایک داعی دین ہوں، میں اللہ کے دین کا کام کرتا ہوں.
میں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، بس فقط اتنا تعارف کافی ہے۔ یہ جو اوپر کی چیزیں لانا اور بیچ میں زیادہ چیزیں ایڈ کرنا، یہ درست نہیں ہے بالکل بھی۔ صحیح۔ ان قریب اللہ آپ کو ایسی جگہوں پر بھی لے کے جائے گا جہاں لوگ آپ سے بہت کم تر ہوں گے، علم میں، باقی چیزوں میں۔ آپ نے وہاں پر یہ قباحت نہیں کرنی، یہ عجیب حرکت نہیں کرنی کہ فوراً سے جا کر سارا کچھ کھول کے رکھ دیں، نہ، حکمت کے ساتھ کون کتنا لے سکتا ہے، کون کتنا نہیں لے سکتا۔ صحیح۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بڑے صبر، تحمل اور حکمت کے ساتھ کافی وقفے بعد کہا کہ فرعون، اگر میں یہ نشانیاں تمہیں دکھاؤں تو کیا تم مانو گے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں؟ اللہ نے مجھے خاص صلاحیت دی ہے، اور بے شک یہ صلاحیت عام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، معجزات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، معجزات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نبی کی کوئی معاذ اللہ زیادہ وہ بتانی ہے کہ یہ بہت کچھ کر سکتا ہے، نہیں، یہ بتانا ہوتا ہے کہ جس نے اس کو بھیجا ہے اس نے اس کو کون کون سی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور یہ جو بھی کر رہا ہے وہ اس کے اذن سے کر رہا ہے، یہ خود نہیں کر سکتا تھا، ورنہ یہ تو تمہارے درمیان موجود بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ معجزات ہر کسی پر نہیں آتے، اور یہ انبیاء کے لیے خاص ہیں۔ ہاں، بعض اوقات کوئی اللہ کا بڑا نیک شخص ہو سکتا ہے جس کو ہمارے ہاں کرامت کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک نارمل حد تک، بالکل نارمل، یہ نہیں کہ وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جیسے اس کی اگر کوئی دعا قبول ہو رہی ہے فوراً سے تو یہ بھی اس کے لیے کرامت ہی ہے۔ کرامت یعنی اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن کرامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھائی آپ مردوں کو زندہ کر دیں معاذ اللہ، آپ کسی کو اولاد سے نواز دیں معاذ اللہ، آپ کہیں پہ بارش برسا دیں معاذ اللہ، نہ، دعا کا قبول ہونا یہ بہترین چیز ہے بس۔ اور ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں جب میں اللہ کے قریب ہوں گی اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ پتہ نہیں مجھ پہ کوئی آ کے بادل سایہ کرے گا معاذ اللہ، وہ چیزیں آخرت کے لیے ہیں۔ دنیا میں تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے بھی گرمی برداشت کی، دھوپ برداشت کی، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ تو ذرا یہ والا جو ہماری ذہنیت ہے اور عقیدہ ہے اس کو ذرا پیچھے ہٹائیں، یہ جو ہم نے بڑا کرامات اور معجزات کو ہی بس سارا کچھ سمجھ لیا ہوا ہے۔ اللہ کے اذن کے بنا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور ہاں اگر اللہ چاہے تو اللہ ایک ایک بندے سے بھی معجزہ کروا لے، اگر اللہ کی قدرت کی بات کرو، لیکن اللہ کے اصول ہے کچھ، صحیح۔ فرعون نے کیا کہا؟ قال فأت به ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر، لے آ۔ اب یہاں سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ اگر کسی کو آپ نے کوئی نئی چیز بتانی ہے، ایسی چیز جس نے پہلے نہیں دیکھی، اس کو پہلے سے اس کا نہیں علم، تو آپ پہلے اسے اجازت لیں، کیا میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں؟ پھر وہ اجازت دے، پھر آپ اس کے سامنے وہ چیز رکھیں۔ دوسرا، اگر کوئی دلیل دینا چاہتا ہے تو اس کو دینے دیں۔ دیکھیں فرعون چاہے جیسا بھی ہے، اس نے موقع دیا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ہمارے اندر اتنا ظرف نہیں ہے، ہم کسی کی پوری بات بھی نہیں سنتے، اس کو سنا کے 3 4 5 6 لگا کے تیروں کی طرح برسات کر کے باتوں کی یہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کو اتنا موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی بات ہم تک پوری پہنچا سکیں، یہ نہیں کہ آپ ان کو بالکل بتائیں ہی نہ، موقع ہی نہ دیں، موقع دیں اس کے بعد ان کو کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ موقع دینا جو ہے وہ لازمی ہے، فرعون نے دیا۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، بعض اوقات کوئی شخص ایسے ہی دیکھنے کے لیے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ کام کر لو، ضروری نہیں کہ وہ شخص ماننے کے لیے کہہ رہا ہو، یقیناً وہ آپ کی بات کا پھر سے مذاق اڑائے گا، کوئی نیا شوشہ چھوڑ دے گا، بیچ میں کوئی نئی چیز لے آئے گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر بھی آپ نے پیش کرنا ہے۔
پہلے سے مینٹلی طور پہ تیار رہیں کہ بھائی یہ بندہ اس کا انکار کر سکتا ہے. لیکن دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. وہ صرف فرعون نہیں دیکھ رہا تھا، فرعون کے ارد گرد بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے. تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی دیکھتا اور وہ مسلمان ہو جاتا اور وہ ایمان لے آتا. کیونکہ یہ عام طور پر نارمل انسان اس طرح کے کام نہیں کر سکتا کہ وہ لاٹھی کو جب چاہے سانپ بنا لے اور سانپ کو جب چاہے لاٹھی بنا لے. یہ اللہ کے اذن سے تھا. اس کا مطلب اس کے پیچھے کسی بہت بڑی پاور کا ہاتھ ہے. یہ بندہ خود سے کچھ نہیں کر رہا. تو ہم سب کو بھی یہ طریقے آنے چاہیے، سلیقے آنے چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس تک ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ ہنر آ جائیں تو ہم بہت اچھے سے دین لوگوں تک پہنچا سکیں. صحیح؟ اچھا یہاں پہ اس نے شرط رکھی اگر تم سچے ہو تو لے کے آ جاؤ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر انکار کر دے گا. بعض لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، پتہ نہیں وہ کس مٹی سے بنے ہوتے ہیں. ان کو کوئی بھی دلیل دے دو وہ اپنی بات سے نہیں ہٹتے. کیونکہ کچھ لوگ اتنے پختہ ہوتے ہیں اپنے عقائد میں کہ ان کے عقیدے ان کو جہنم تک لے جاتے ہیں، لیکن وہ اس کا انکار نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں ایسے سرکش لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھے. آج کے لیے اتنے کافی ہے. بارک اللہ فیک. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اپنا محاسبہ لازمن کیجیے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کسی کی دلیل کیسے سنتے ہیں. جب کوئی آپ پر ایسی ویسی بات کرتا ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے محاسبے میں کیجیے. بارک اللہ فیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.